رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ دی بے شمار حمد و ثناء اور رسول اکرم رسول محتشم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے لا تعداد درود و سلام اور اودے صالحین بندیاں تے سلام۔ اج 19 ذی الحج اور 18 ذی الحج نو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا دن بھی ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ سوئم داماد رسول ذو النورین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ نے بہت شان فضیلتاں عطا فرمائیاں۔ آپ ہر کام دے وچ پیش رہندے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ دے نکاح چاہیاں۔ سب تو پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال آپ دا نکاح ہویا جو کہ شہزادی رسول سن صلی اللہ۔ تو جنگ بدر دے وچ آپ شامل نہ ہو سکے کیونکہ شہزادی رسول حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار سن۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو حضرت عثمان غنی نے انہوں دی عیادت واسطے مدینہ شریف سے چھوڑ کے گئے سن۔ تو جس دن بدر دے غزوہ بدر فتح نصیب ہوئی اسی دن ہی آپ نو دفن کیتا گیا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واسطے آپ شامل نہ ہو سکے لیکن آپ انہاں دے وچ شمار کیتے گئے بدری صحابہ دے وچوں ہی آپ دا شمار کیتا گیا۔ فضیلت آپ نو عطا ہوئی۔ تو جدوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ دا وصال مبارک ہو گیا تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح حضرت عثمان غنی نال کر دیا۔ تو اس واسطے آپ نو ذو النورین کہا جاندا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ دی روایت ہے، آپ فرماندے نے کہ عثمان غنی نو آسماناں تے ذو النورین کہا جاندا، تو تاں ہی آپ مشہور ہے 2 نوراں والے۔ دیکھو نا صاحبزادیاں دو صاحبزادیاں دے وجہ تو ذو النورین 2 نوراں والے تے جدیاں صاحبزادیاں نو تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہاں جی، شہزادیاں نو نور کیا گیا، مولا علی فرما رہے ہیں کہ آسمانہ تے مالا اعلیٰ تے آپ نو ذو النورین کہا جاندا کہ 2 نوراں والے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے نور عین نے پھر آپ دے بڑی فضیلتاں شاناں نے، آپ دے اسلام دے واسطے بہت ہی خدمات نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کر دندے تے سی۔ یہودیاں دے کنویں سن، پانی نہیں سی لین دیندے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا کنواں خرید کے وقف کر دے گا مسلمانوں واسطے او دے واسطے جنت دی خوشخبری دینا۔ تو آپ نے کنواں خرید کے تو مسلمانوں واسطے وقف کر دیتا۔ عشرہ مبشرہ صحابہ چ بھی شمار ہوندا آپ دا کہ 10 او صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ جنہاں دنیا تے جنت دی خوشخبری مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، سائر دیگر صحابہ 10۔ تو انہاں چ آپ دا شمار ہے خلفائے راشدین دے وچوں آپ دا تیسرے خلفاء نے آپ دا شمار ہے، بدری صحابہ چ آپ نو شمار کیتا گیا۔ تو بے شمار عظمتاں نے، آپ باحیا سن بہت زیادہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے، حضرت ابوبکر صدیق آئے بیٹھ گئے، آپ سرکار جس طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی تشریف فرما رہے۔ حضرت مولا علی آئے، آپ اس طرح ہی۔ عثمان غنی آئے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور تامد مبارک نیویں کر لیا، تھوڑا جو اچھا سی نیواں کر لیا۔
تو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ کر. اتنے حیادار سن. یہ مقام دسیا گیا ورنہ آپ کو کوئی ضرورت بھی نہیں سی ہے کہ اتنا انہوں کا حیا کر دو، صحابی سن، لیکن دسیا گیا، شان دسی گئی. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا، جہاد تے جانا ہے، جنگ سے جانا ہے. ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کے راستے خرچ کرنا چاہیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے کی چابیاں دیتی نے. یہ بھی فرماتا کہ وہ پہاڑ سونے کا بن جائے تو نال ہی چلتا رہے، جنہ چاہو جدوں چاہو استعمال کر سکتے، لیکن آپ نے فرمایا کرنے. تو جدوں بھی ضرورت پیش آتی تو غیبی خزانیاں نو استعمال نہیں کیتا. اولیاء کاملین بھی کدی یہ کام نہیں کرتے، مسلح چو کے تھلے پیسے کھڈ کے استعمال نہیں کرتے، حالانکہ انہوں نے مسلیاں دے تھلے دریا بہ رہے ہوندے، لیکن نہیں کرتے. سنت تو ہٹتے نہیں. وہ بعض نے اپنی اپنی شانہ نے، بعض نے وہ استعمال کر لیندے، لیکن کاملین اولیاء کرام نہیں کرتے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیتا. آپ تو سارے خزانے نے چابیاں دیتی ہیں ایسے. تو آپ اعلان فرماتے سن، وہ بھی کوئی مقصد ہوئے گا نا کہ لوگ دے اندر دنیا دی محبت نکلے، پتہ چلے کنوں دنیا نال محبت ہے، کنوں اللہ تعالیٰ دے رسول نال محبت ہے، کہڑا اللہ دے رسے خوش ہو کے خرچ کرنے والا ہے. وہ دے بدلے چ انہاں دے درجات بلند ہون اللہ تعالیٰ دے گھر وچ، وہ شانہ ملنا نا، دوسرے نوں بھی ترغیب ملے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ بھریا ہوا سامان دا لدیا ہوا، میں اللہ دے راستے خرچ کرنا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. دوبارہ پھر آپ نے ترغیب دینا شروع کر دیتی. تو آپ نے پھر دوبارہ کہ یا رسول اللہ میں 200 اونٹ پیش کرنا. تیسری دفعہ پھر ترغیب دی تو پھر عرض کی یا رسول اللہ میں 300 اونٹ بمائے ساز و سامان دے پیش کرنا اللہ دے راستے دے. تو سخاوت بے شمار سیا. ایک دفعہ مدینہ شریف سے قحط پہ گیا تو لوگوں دے کول اناج گلا یا پیسہ کوئی چیز نہیں سی ہے، بہت پریشان سن. آپ تجارت دا مال لے کے آئے، تاجر آ گیا خریدن واسطے. انہیں کہا جی سودا کرو، سانو مال دیو. مان لگے کہ کی منافع دیو گے؟ انہیں کہا جی ڈبل لے لو، جنہیں دا آیا انہیں اتنے منافع لے لو. میں نہیں، میرا سودا ہو گیا ہے، یہ منافع تھوڑا ہے، میں نے انہیں وارہ کھانا. کہندے 3 گنا لے لو. فرمایا نہیں، میرا زیادہ ہی سودا ہویا، 4 گنا 5 گنا. کہندے نہیں. انہیں کہا جی اس تو بعد وارہ نہیں کھانا. آپ نے اعلان فرماتا جنہیں غریب نے آ جاؤ تو لے جاؤ، مال لے جاؤ. اللہ دے راستے چ فری بن دیتا مال. وہ لوگ کہنے لگے کہ تسی یہ کی کیتا، تسی یہ ویچتے لوگوں 2 گنا 3 گنا منافع لیندے، اصل رقم اپنے کو رکھ لیندے تے وہ کچھ تسی جڑا پرافٹ دے کچھ تقسیم کر دیں لوگوں. فرض کرو 1000 روپے کا مال جی، 1000 روپیہ انہوں نے خراد کے سارا مال 1000 کا گن لو یا 1 لاکھ کا گن لو، ایک فرض ہی کرنا نا. انہوں نے تقسیم کیتا، یعنی 1000 روپیہ تقسیم کیتا. ہوں اگر وہ مال تاجروں ویچ دے 2000 3000 4000 ویچ دے تو 1000 تقسیم کر دیں. پہلے بھی 1000 تقسیم ہویا، بعد 1000 تقسیم کر دے، لیکن وہ نہیں کیتا. وہ وجہ وہ نال کی ہونا سی؟ انہوں تو سواب نہ ملنا سی نا، لیکن معاشرے کا کی بننا سی؟ لوگوں کو تو پیسے ہی کو نہیں. جن نے 2 یا 3 یا 4 گنا منافع تے مال خریدیا وہ 5-6 گنا تے بیچے گا. 1 روپے کی چیز 6 روپے کی بیچے گا تو لوگ تو پہلے پریشان ہیں، پیسہ تو کسی کو ہے کو نہیں، تو معاشرہ تو ہور غربت دے وچ چلا جائے گا. آپ نے خرچ ہونا ہی کیتا ہے، بعد بھی ہونا ہے کہا سر، لیکن کی ہونا سی؟ معاشرہ تباہ ہو جانا سی، غربت بدحالی بہت زیادہ ہو جانی سی. ہوں بھی وہ خرچ کیتا لیکن کہ معاشرہ خوشحال ہو گیا کہ لوگوں کو فری مال مل گیا. اج دا تاجر کی کردا جی؟ رج کے منافع لینا، وہ تھوڑا بہت خرچ کر دیتا، بلے بلے ہو گئی، محفل کراتی، عمرہ کر لیا یا کسی نے کراتا تو بلے بلے ہو گئی. لیکن معاشرے کی تباہی ہو رہی ہے، اینا وجوہاتاں دی وجہ تو معاشرے کی بربادی ہو رہی. غریب تو غریب تر ہوندا جا رہا، امیر تو امیر تر ہوندا جا رہا.
کہ غلط تقسیم پیسے دی یا مال دی غلط تقسیم ایک سوچ ہے نا ایک انہاں دی یہ تاجراں والی امیراں والی سوچ نہیں سی انہاں نو خیال سی غریباں دا انہوں نے مال ہونا خرچ کیتا ہے لیکن معاشرہ خوشحال ہو گیا کہ لوگوں نے فری چ مال مل گیا تو قید تو پہلے پیا ہوا سی تو آپ دے اس طرح دے آپ دے کام سن تو بے شمار واقعات نے آپ نو یہودیاں نے سازش کیتی اسلام دے چ رکھنا پانی یہودی شروع تو لے کے بدترین قوم ہے گی اس نبیاں دے دور دے جنہاں نے ایمان لیاندا سی وہ اس وقت دے بہترین لوگ سن اس وقت دے سارے تو افضل لوگ سن جڑے اپنے نبیاں تے ایمان لے اور صحیح انہاں دے نقش قدم تے چلدے رہے فرمان برداری کرتے رہے اس وقت انہاں نو افضل قرار دیتا گیا سارے لوگاں نال لیکن بعد چ نبیاں نو ہی شہید کر دے لگے آئے نے پھر بدترین قوم نے دنیا دی اج تک یہ بدترین قوم شمار کیتے اندر فتنہ فساد یہودیاں دی وجہ تو ساری دنیا دے وچ پھیلیا ہوا ہے انہاں چ رحم نہ جنہاں نبیاں نو نہ حق شہید کر دیتا تو انہاں کولوں کی توقع رکھی جا سکتی تو انہاں نے ابن سبا یہودی سی یہودیاں دی مانوی اولاد سی اندروں یہودی سی منافق سی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اپنے ایک گروہ بنا لیا ایک سائڈ تے رہندا رہا اس نے کمیونیکیشن اتنی ہوندی نہیں سی کہ اطلاعات فٹافٹ پہنچ جانی پوری دنیا 5 منٹ اطلاعات پہنچ جاندی نے ہر چیز دی وہی تو نظام نہیں سی نا ایک گل ہے کہ دور علاقے دے بیٹھ کے تے اپنا وہ مذہب بنا کے اپنا عقیدہ ایک بنا کے کہ حضرت علی دے نال اسی محبت کرنے والے اسی محبان علی ہاں اسی شیعان علی شیعہ دا مطلب ہے گروہ علی دا گروہ شیعان علی علی دا گروہ شیعہ لفظ عربی دا قرآن چ بھی لفظ آیا ہے یہ معنی ہے گروہ تو ویسے قرآن چ جتھے بھی لفظ استعمال ہویا ہے فسادی گروہ دے طور تے استعمال ہویا ہے کیوں گروہ فساد ہی پھیلانے والے سن تو انہیں اپنا ایک گروہ بنایا کہ اسی محبان علی ہاں علی دے نال زیادتی ہوئی ہے کو خلافت انہاں دا حق سی وہ وسیع رسول نے انہاں دا حق سی خلیفہ بننا تو پہلے صحابہ نے انہاں نے زیادتی کیتی نعوذ باللہ تو انہاں دا حق غصب کر کے آپ خلیفہ بن گئے تے اسی انہاں دا حق انہاں نوں دوانا ہے انہاں نوں خلیفہ بنانا ہے حضرت علی نوں تے لوگ جڑے سی کم عقل کم پڑھے لکھے لوگ کم سمجھدار لوگ کچے ایماناں والے انہاں دے پیچھے لگ گئے تو انہیں ایک گروہ بنا لیا خود بڑا وڈا ایک بزرگ بن گیا ہو تو ایک بہت سارا گروہ بنا کے تو مدینے تے آ کے یلغار کر دیتی اصل چ اسلام چ فتنہ پانا چاہتا سی انہاں دے چ کوئی اختلاف نہیں سی آپس دے صحابہ کرام دا 100 صحابہ دا یا دوسرے آپس کوئی اختلاف نہیں سی گا صرف 40 دن حضرت مولا علی نے بیعت نہیں کیتی حضرت ابو بکر صدیق دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا 40واں گزریا تے پھر بیعت کیتی سی وہ ایک آپ دا ایک افسوس یا سمجھ لو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جدائی دے غم دی وجہ تو ورنہ جے 40 دن نہیں کیتی بچ بھی نہ کر دے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو معمولی ہستی سی علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے ہاں جی وہ کمزور سن انہاں دے بیٹے ڈٹ گئے یزید دے اگے تے آپ بھی ڈٹ سکتے سن لیکن نہیں ایسا نہیں سی گا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدینے دے آگے شور شرابہ شروع کرتا جیسے بلوائیاں نے انہوں نے بلوائی کیا گیا خارجی بھی کیا گیا تو سارا نے کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی آئے دوسرے صحابہ بھی آئے کہ انہوں دا مقابلہ کریے سانو اجازت دیو آپ خلیفہ سن آپ میں کہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ مدینے شریف دے وچ میری وجہ تو قتل و غارت کری ہوئے خون وگے لوگوں کا انہیں کیا پھر تسی مدینے تو کتے دور تشریف لے جاؤ فرمان لگے مینوں یہ گوارا نہیں کہ سرکار دے کولوں کتے دور چلا جاؤں میرا ایمان گوارا نہیں کرتا میں برداشت نہیں کر سکتا سرکار دے قربت چوں میں دور چلا تو نہ ہی اتنے میں خون جہاں نہ وہ کسی کا بہنا پسند کرنا امام حسن امام حسین علیہ السلام ننگیاں تلوار لے کے دروازے تے پہرا دے رہے ہیں انہوں دا آپس اتنا 40 دن پانی بند رکھا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وہ بلوائی جڑے سی پچھلے پاسوں گھر دے پچھلے پاسوں دیواراں فلاں کے اندر آ گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک دی تلاوت فرما رہے سن تو پڑھ رہے سن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ میرے واسطے میرا رب ہی کافی ہے اے بڑی پاور والی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بہت ساری مشکلاتاں دے وچ پڑھیا جاندہ ہے یہ وظیفہ بھی ہے پڑھیا جاندہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میرا رب میرے واسطے کافی ہے تو واقعی کافی پھر ہو جاندہ ہے انسان دی توجہ اور خلوص دی ضرورت ہے کہ پورے دھیان تے توجہ دے نال خالص ہو کے اللہ دے نال لا لا کے پڑھے جس لے تے پھر واقعی کافی ہوندا پھر
تو یہ تلاوت فرما رہے ہیں، وہ آئے نے بلوائی پیچھے انہوں نے تلوار چلائی دی. اس ویلے آپ دی بیوی جہی سی وہ نام نائلہ سی. صاحبزادگیاں دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے سن. عرب دے وچ رواج سی بہت شادیاں دا، مطلب ہے کہ 2 3 تے عام شادیاں ہوندیاں سن. تو ایک تو بعد دوسری بھی تیسری بھی چلتا رہتا سی معاملہ. اتنے تو ایک شادی کرنے والے ویسے ہی اچھا نہیں سمجھتے عرب دے لوگ جڑے. تو وہ نائلہ آپ دی بیوی وہ اگے ہوئی تے وہ تلوار وجی تے انہوں دی انگلیاں کٹ گئیاں، آپ گر گئیاں. پھر انہوں نے وار کیتا تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لگی تو خون دے قطرے قرآن دی ایسے آیتیں گرے، ایسے آیت دی تلاوت ہمارے خون دے قطرے بھی ادھے تے گرے تو آپ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون، شہادت ہو گئی آپ دی. تو اس تو پہلے 40 دن آپ نو پانی بند رکھا گیا آپ دا. تو آپ تو روایت آپ فرماندے نے کہ اج زہر دے نماز تو بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میری کول. تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی والا ساری طرف ودایا، اسی انہوں پی لیا تے او دی ٹھنڈک اجے بھی سارے سینے سے موجود ہے. یعنی ایک روحانی طور تے یہ چیز ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان اگر تو چاہے تے معاملہ ختم ہو جاوے، اگر تو چاہے تے اج افطاری ساڈے کول کر لویں آ کے. تو آپ نے پسند کیتا کہ میں سرکار تواڈے کول ہی افطاری کراں. تو اسی دن ہی آپ شہید کر دیتا گیا. تو حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام پہرا دے رہے سن، ننگیاں تلواراں لے کے دوڑا، لیکن وہ پچھلی سائڈ تو تلوار پھلان کے اندر آئے. تو آپ دی عظمتاں تے شانہ بے شمار نے. اسی تھوڑی جی حاضری لگوانی سی، آپ دی بارگاہ چ دی عقیدت پیش کرنا سی. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.